سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 19 را میخوانیم. آنچه در این درس ما میخوانیم متن درسمون امروز ما دختر فداکار میباشد. واژه جدید هم خیلی زیاد داریم، نکته ها هم داریم و امروز بیشتر میدانیم ایثار و فداکاری. خب درس را شروع میکنیم. دختر فداکار یعنی ایک فداکار لڑکی، دختر، بیٹی. مریم دانش آموز کلاس اول دبستان بود. مریم پہلی کلاس کے طلبہ تھی، اسکول میں طلبہ تھی. ماهای اول مدرسهش سخت بیمار شده بود. اب کیونکہ مدرسے جو اسکول ہوتا ہے اس کے پارٹ ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں بھئی 3-4 مہینے کا سمسٹر ہوتا ہے یا ترم ہوتی ہے جس طرح. تو ماهای اول مدرسهش، اب جیسے ہی انٹر ہوئی تو انہی پہلے ہی مہینے میں وہ بیمار ہو گئی. دکتر دارویی را برایش نوشت که بسیار تلخ و بدمزه بود. اب ڈاکٹر نے ان کے لیے لکھ کر دیا، دوائی لکھ کر دی، اور وہ دوائی کیا تھی؟ بہت ہی کڑوی تھی اور بدمزہ. پدر و مادر مریم هر کاری کردند او حاضر نمیشد دارو را بخورد. اب ایک والدین کے لیے بھی ایک قسم کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو جب دوائی پلاتے ہیں، خاص طور پر کڑوی دوائی ہوتی ہے اور بدمزہ دوائی ہوتی ہے، تو وہ ان کے لیے امتحان بن جاتا ہے. اب جو مریم کے والدین ہر کام انہوں نے انجام دیا، ہر طریقہ انہوں نے آزمایا، لیکن وہ یہ دوائی لینے کے لیے کوئی وہ کر ہی نہیں رہی تھی کہ دوائی لے، اور ضد پر تھی کہ میں یہ دوائی نہیں پیوں گی یا نہیں کھاؤں گی. پدر نمیدانست چه کند. اب اس کے والد گرامی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے. از طرفی دخترش را خیلی دوست داشت و نمیخواست به اجبار دارو را به او بخورند. اب دوسری طرف ایک باپ اپنے بیٹی کو بہت ہی پیار اور اس سے ناز و نخرے اٹھاتا تھا، بہت ہی پیار کرتا تھا. اب وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کیا کرے، اپنی بچی کو زور و زبردستی کے ذریعے اس کو یہ دوائی پلائے. از صرفی ہم خوردن دارو برای سلامتی او لازم بود. اگر دوسری طرف دیکھتا تو وہ اس کی صحت و سلامتی کے لیے کیا، وہ جو دوائی تھی وہ بہت ہی ضروری تھی. اب والد اس کا مسئلہ ہو گیا اس کا. پدر در فکر چاره‌ای بود که ناگهان دختر رو به پدر کرد و گفت. اب یہ اسی والد اس کا یہ سوچنے پر مجبور ہو کے اب سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، کون سا طریقہ ہی انجام دیا جائے کہ میری بیٹی اس دوائیوں کو پی لے. اسی سوچنے ہی کے لہجے میں تھا کہ اس کے بیٹی نے اچانک اپنے باپ کی طرف منہ کیا اور کہنے لگی، بابا اگر من این دوائی تلخ را بخورم هر چه خواستم برای انجام دهی. اب بچی نے کہا، بابا جان اب میں اس دوائی کو جو بہت ہی بدمزہ ہے، کڑوی ہے، اگر میں پی لوں تو جو میں چیز بولوں گی وہ انجام دے دو گے، جو میں کہوں گی وہ مان لو گے. پدر کے فکر میں خیر دخترش عروس سے کی اسباب بازی جدید میں خواہد گفت. اب کیونکہ بچی بھی چھوٹی ہے، اب والد صاحب نے یہ فکر کیا، یہ سوچا کہ اب یہ بچی ہے، یہ کھلونے مانگے گی، یہ کوئی گڑیا مانگے گی. تو اس کے والد صاحب نے کہا، دخترم اگر پھولش زیاد نہ باشد اشکال نہ دارد. اب بچی نے کہا کہ اب اس کے والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی اگر زیادہ پیسوں کا نہ ہوئی وہ چیز، یعنی کم پیسے کی چیز ہوئی تو میں اسے آپ کو لا کر دے دوں گا. پدر قول داد و مریم ہم با سختی تمام دارو را خورد. اب والد گرامی نے، مریم کے والد صاحب نے اس کو وعدہ کیا اسے، اور مریم نے بہت نہ چاہتے ہوئے سختی سے بالآخر
دوائی کو مکمل کیا، ختم کیا۔ آن گاہ رو به پدرش کرد و گفت میخوام سرم را تیغ بزنی۔ اب اس وقت جب ختم ہو گئی، اس وقت اپنے بابا کی طرف آئی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا آپ سر منڈوا دیں، تیغ بزنی یعنی سر منڈوا دیں۔ اب پدر و مادر از شدت تعجب او گفتند تیغ بزنیم۔ اب مریم کے والدین نے بہت زیادہ تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا کہا، آپ کا سر منڈوا دیں؟ آن ہم سر دختر مان را مگر می شود، اور وہ بھی لڑکی کا سر۔ اب لڑکے ہوتے ہیں گنجے ہو جاتے ہیں، سر منڈوا لیتے ہیں، لیکن بچی ہے، بڑے بڑے بال ہیں، لڑکی ہے، تو ان والدین سوچنے لگے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ولی مریم در مقابل این اعتراض فقط حرف خودش را تکرار میکرد و میگفت ان سب چیزوں کے مقابلے میں کہ جو مریم کو بولا جا رہا تھا کہ لڑکی ہو فلاں ہو جائے گا، سارے اعتراض کر رہے تھے، لیکن جو مریم ہے وہ اپنے ایک ہی بات کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ شما قول دادید و باید بھی قولتن عمل کنید۔ مریم نے کہا بابا جان آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ اپنے وعدہ وفا کرو، اب جو میں مانگ رہی ہوں اس کو آپ پورا کرو۔ ایک ہی اسی بات کو تکرار کر رہی تھی۔ پس از چند روز که حال مریم بهتر شد پدر و مادرش مجبور شدند به وعده خود وفا کنند۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب مریم کی طبیعت بہتر ہوئی، ٹھیک ہوئی، تو اس کے والدین نے، ماں اور باپ نے مجبور ہو کر اپنے اس وعدے کو وفا کیا۔ آنها با ناراحتی بسیار سر دخترشان تراشیدند، اور انہوں نے بہت ہی ناراضگی سے، ناراض کی صورت میں اپنے اس بچی کا، اپنی بیٹی کا سروں کو منڈوا دیا۔ فردای آن روز سر مریم میان آن همه دختر تماشائی بود۔ اب اگلا جو دن تھا، اب کیونکہ اس نے مدرسے جانا تھا، اسکول جانا تھا، تو اگلے دن مریم کا جو مونڈا ہوا سر کیا تھا، سارے بچیاں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، سارا نگاہ جو ہے نا اس مریم کی طرف تھی۔ مادرش با نگرانی اور از دور تماشا می کرد۔ اب اس کی ماں نے یہ سارا تماشا، یہ ماحول اور یہ ساری چیزیں بہت ہی پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بچه های مدرسه با انگشت مریم را که موی بر سر نداشت به هم نشان میدادند۔ اب جو بچے ہیں، جو اسکول کے بچے تھے، انگلیوں کے اشارے سے مریم کے بالوں کی طرف اور ان کے یعنی جو بال نہیں تھے، سر مونڈا ہوا تھا، اس کی طرف نشان اور وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بتا رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ در همین حال دختر دیگری با سر تراشیده وارد مدرسه شد۔ اب اسی حالت میں ایک اور بچی سر منڈوائے مدرسے آئی، اسکول آئی۔ مریم در حالی که به طرف امید صدا زد نفیسه نفیسه۔ اب جب کہ مریم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک آواز لگائی، نفیسه نفیسه، ببین دیگه تنها نیستی، سر من هم مثل تو مون نداره۔ نفیسه دیکھو اب آپ اکیلی نہیں ہو، اب دیکھو میرے سر کے اوپر بھی بال نہیں ہے، میں بھی تیری طرح ہو گئی ہوں۔ تازه مادر مریم فهمید که دخترش چه فداکاری بزرگی کرده است۔ تازہ ابھی اس کی ماں، مریم کی ماں کو پتہ چلا کہ ہاں میری بچی نے کیسا ہی فداکاری انجام دی ہے، کیسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ او متوجہ شد که نفیس دوست مریم به خاطر بیماری سختی که دارد موهایش ریخته است۔ اس کی امی کو پھر پتہ چلا
کہ جو نفیسہ ہے وہ مریم کی بہت ہی اچھی دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے۔ اب جو نفیسہ ہے اس کو بیماری کی وجہ سے ایک بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ اس کے سر کے سارے بال گر گئے۔ اب اشک جلوے چشمان مادرہ گرفته بود، مریم کی ماں آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، گریه نمیگذاشت دخترش را ببیند۔ اب یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ میری بیٹی، میری بچی مجھے دیکھے گی کہ ماں رو رہی ہے۔ وقتی اشک‌هایش را پاک کرد متوجه شد مریم و دوستش نفیس دست در دست هم خندان به طرف کلاس می روند۔ اب اتنا رو رہی ہے کہ اسی روتے وقت اپنے آنسوں کو صاف کیا اور پھر پتہ چلا کہ مریم اور اس کی جو دوست ہے نفیسہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، کھیلتے ہوئے، مسکراتے ہوئے کلاس کی طرف جا رہے ہیں۔ او از این که دختر فداکاری مثل مریم داشت خدا را شکر می‌کرد۔ اب ماں نے اپنی اس فداکار بچی کو جو خداوند متعال نے اسے عطا کیا تھا، اس فداکاری کی وجہ سے خدا کا شکر ادا کیا۔ پاسخ دهید. برای مریم چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا مریم حاضر نمیشد داروهایش را بخورد؟ مریم برای این که داروها را بخورد چه چیزی از پدرش خواست؟ چرا پدر و مادر مریم درخواست تعجب او را قبول کردند؟ چرا مریم این درخواست را از پدر و مادرش کرد؟ وقتی مادر مریم علت درخواست دخترش را فهمید چه کرد؟ واژه جدید. از طرفی یعنی ایک دوسری طرف روز شنبه از طرف مریم بودم و نمیتوانستم به مدرسه بروم۔ اب ہفتے کو روز میں کہاں تھی؟ مریض کی جانب تھی اور میں اسکول نہیں آ سکا یا نہیں آ سکی۔ از طرفی ہم امتحان داشتم و مجبور بودم به مدرسه بیایم۔ دوسری طرف میرا امتحان تھا اور میں مجبور ہو کر اسکول میں آ گئی۔ اسباب بازی جو کھلونے کی چیزیں ہوتی ہیں کھیلنے والی اسے کہتے ہیں اسباب بازی۔ آن فروشگاه اسباب بازی های زیبا خوبی دارد۔ اس مارکیٹ میں کھلونے بہت ہی اچھے ہیں، پیارے ہیں۔ میخوام یکی از آنها را برای دخترم بخرم۔ میں چاہتا ہوں انہی میں سے ایک اپنی بچی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے خرید لوں۔ اشک، اب اشک گریه کو کہتے ہیں، آنسو کو کہتے ہیں۔ معمولا بچه های کوچک زیاد گریه میکنند و اشک زیادی از چشمان آنها میآید۔ عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ روتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے جو آنسو ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ اشکال نداره یعنی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ از مدیر مدرسه برای مسافرت اجازه خواستم۔ میں نے اپنے ہیڈ ماسٹر سے سفر کے لیے اجازت لی اور درخواست دی میں نے۔ ایشان گفتند انہوں نے مجھ سے کہا اشکالی ندارد و اجازت دادن، کہنے لگے کوئی بات نہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اعتراض کو اردو فارسی میں اعتراض بولتے ہیں۔ مسلمانان اروپا به اجباری شدن به حجابی در مدرسه و دانشگاه اعتراض کردند۔ مسلمان جو اروپا جو مسلمان لوگ ہیں وہ یورپ میں شدت سے جو بے حجابی والا سلسلہ ہوا کہ اسکول ہو یونیورسٹی ہو اس میں حجاب پر پابندی ہے، تو اس پر مسلمانوں کو بہت اعتراض ہوا۔ بعد مزے یعنی جس میں مزہ نہ ہو بعضی از داروها بعد مزه اند و انسان با سختی آنها می خورد۔ جو بعضی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی بد مزے ہوتی ہیں، انسان بہت ہی مشکل سے ان کو کھاتا ہے۔ بے اجبار یعنی مجبور کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، مجبور ہونا۔
پس از این که به اجبار تکلیف هایم را نوشتم متوجه شدم این اجبار برایم سود و فائدہ است. اب جب کہ میں نے بہت ہی مشکل سے اپنا ہوم ورک کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ جو مشکلات ہے یہی تو میرے لیے فائدہ مند ہے. پولی پیسوں کہتے ہیں. تلفانی که در بیمارستان ها هست معمولا پولی نیست، یعنی هنگام استفاده از آن پول نمیدهیم. جو ٹیلیفون بیمارستان میں ہوتا ہے، ہاسپیٹل میں ہوتا ہے، عام طور پر وہ اس میں بیلنس نہیں ڈلتا، بیلنس والا نہیں ہوتا، یعنی جب بھی ہم اس سے استفادہ کریں گے تو اس کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. تازه یعنی جدید نو. دوستم تازه به این مدرسه آمده است، بنابراین بیشتر افراد را نمیشناسد. جو میرا دوست ہے وہ ابھی تازہ ہی اسکول میں آیا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے جو میرے دوست ہیں، بہت سارے افراد ہیں، وہ ان کو نہیں جانتے. تراشیدن وہیں مڑوانا کے من میں استعمال ہو رہا ہے. حاجی ها در مکه پس از ذبح گوسفند سر خود را میتراشند. جو حاجی ہوتے ہیں، مکہ کے حاجی جو ہوتے ہیں، وہ بھیڑ کو ذبح کرنے کے بعد اپنے سر مڑواتے ہیں. تلخ کڑوے کہتے ہیں. بیشتر داروها تلخ هستند و برای این که بچه ها بخورند ماده شیرینی به آن اضافه می کند. اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو دوائیں ہوتی ہیں بہت ہی کڑوی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے بچے نہیں پی سکتے، تو پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر یا جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ اس میں تھوڑا میٹھا کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بچے پی سکیں. تماشا کرتے ہیں دیکھنے کے معنی میں آ رہا ہے. مادیشہ مصاب کے فٹ بال راز ٹیلیویژن تماشا کرتی ہیں. ہم رات کو فٹ بال کے جو وہ سلسلہ ہو رہا تھا، کھیلی جا رہی تھی، اس کو ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا. تماشائی کو اردو فن تماشائی بولتے ہیں دیکھنے والوں افراد کو. غروب خورشید در کنار دریا بسیار زیبا و تماشائی است. دیکھنے کے قابل جو ہوتا ہے. اب جو سورج ہوتا ہے جب وہ دریا کے کنارے سے رات ہو رہا ہوتا ہے، غروب کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بہت ہی پیارا لگتا ہے، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. تنہا بودن اکیلا ہونا کے من میں استعمال ہو رہا ہے. ہفتے گزشتے ہمیں خانوادیاں بے مسافر رفتن بودند و من در خانه تنہا بودم. پچھلے ہفتے میرے ساری فیملی سفر پہ گئی ہوئی تھیں اور میں گھر میں اکیلا تھا. تیغ زدن مڑوانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بلیڈ مارنا. زمانے کے بچے بودم پدرم موهای سرم را تیغ زد. جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے جو والد گرامی ہیں انہوں نے میرے سر کو مڑا. جلو چیزی با کسی را گرفتند. جلو چیزی یا کسی را گرفتند، آگے سے کسی چیز کو اٹھا لینا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. دیروز دار خیابان راننده را دیدم که از چراغ قرمز عبور کرد و پلیس جلوی آن را گرفت. کل جو ہے نا میں نے سڑک پر دیکھا کہ ایک گاڑی چلانے والے کو دیکھا کہ اس نے لائٹ تو ریڈ تھی، سٹاپ والی تھی رائٹ، لیکن وہ اس نے عبور کر لیا، اس نے اپنی گاڑی کو بھگایا، جس کی وجہ سے پولیس نے آگے ان کو گرفتار کر لیا. چارے اردو چارے بولتے ہیں، کوئی بھی راہ نہیں ہے. اگر بخوام زبان فارسی را خوب یاد بگیرم چاره غیر از خوب درس خواندن و زیاد صحبت کردن به این زبان ندارم. اگر میں چاہوں کہ زبان فارسی کو اچھی طرح یاد کروں اس کے لیے مجبور ہوں یا ہم مجبور ہیں کہ اچھی طرح سے درس کو پڑھیں، زیادہ اس فارسی زبان میں صحبت کریں اور صحبت قدر میں ان زبان نہ دارم، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. حاضر شدن حاضر ہونے کے معنی استعمال ہو رہا ہے. او حاضر شد تو گزارش را به فقیر بداد و خودش گرسنه بماند. وہ جو ہے نا حاضر تھا، وہ چاہتا تھا یا وہ اب ہو گیا تھا کہ
اپنے کھانا کو کیا کریں، کسی غریب یتیم کسی فقیر کو دے دیں اور خود وہ بھوکا رہے۔ آگے چلیں دیکھیں۔ در ہمین حال اسی وجہ سے سعید و خانوادش مشغول تماشائی پرندگان جنگل بودند۔ سعید و اس کی جو فیملی ہے پرندوں کو جنگل میں دیکھنا مشغول تھے۔ در ہمین حال مار بزرگ بھی آنا نزدیک شد، اسی وجہ وہ وہاں پہ مصروف تھے، تو اسی اثنا کیا ہوا، ایک بہت بڑا اژدہا ان کی طرف آیا نزدیک۔ دوا کو اردو فارسی میں دوا بولتے ہیں، یعنی دارو، دوائیاں۔ ہر دردی دوائی دارا، ہر درد کی دوا ہوتی ہے۔ دوا و درمان لا غیر شدن انسان یا چاہ کم خودن ورزش کردن است۔ اور یہ جو دوائی ہے اور یہ جو اس کا علاج ہے، اب نام آئے ہوئے ہیں ان کے بیماری کے، کہ اگر آپ پتلے ہیں تو وہ انسان کو موٹا کر دے گی وہ اور دوائی دیں، اگر کم کھاتے ہیں تو وہ ورزش کرنا چاہیے، تو یہ سلسلہ وہاں پہ آیا ہوا ہے دارو کے بارے میں۔ سخت کو سخت بولتے ہیں، شدید۔ ہفتے پیش کہ از ہم کلاسی ہم سخت بیمار شد و ما مجبور شدیم اور بیمارستان میں ببریم۔ پچھلے ہفتے ہمارے جو دوست ہیں کلاس فیلو ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی سخت بیمار ہو گیا اور ہم مجبور ہو گئے کہ ہم ہاسپٹل میں اس کے ساتھ چلیں۔ شکر کرنا، اگر خدا را شکر کریں خدا مانتے نعمت ہے بھی سے بیمار داد، اگر خدا کا شکر ادا کریں گے خدا متعالی ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا، نعمت اور چیزیں دے گا۔ صدا سے آواز نہ کہ من میں آیا دیروز وقتی در خیابان بھی رفتم کسی مرا صدا زد نگاہ کردم متوجہ شدم دوستم صادق است۔ کل جب میں جا رہا تھا سڑک پر تو اس وقت کسی نے آواز لگائی، میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ جو میرا دوست ہے یہ تو صادق ہے۔ اور اسا کوئی گڑیا کہتے ہیں اسباب بازی بے شکل دختر یا پسر کے مبرم دختر آبان بادمی کنند۔ اسباب بازی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لڑکیوں کے لیے الگ کھلونے ہوتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ عمل کا انجام دینے کے معنی میں استعمال، عمل کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر بھی دستورات خداوند عمل کریں زندگی خوبی قائم داشت، اگر خدا تعالیٰ کے دستور اور قوانین پر چلیں تو ہماری زندگی بہت اچھی رہے گی۔ فداکار کسی کے برائے آز پین پوز میں احتیاج بہت مشکل دیکھنا چیز آئی بارزش خود مانند ثروت میں سلامتی و حتی جانشین امیداد، کہ انسان اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ کسی اور شخص کو، کسی اور اسٹوڈنٹ کو، کسی اور بندے کو کیا کرے، عطا کر دے، اسے فداکار کہتے ہیں۔ فداکاری جو فداکار انجام دی جائے، مادر برائے بزرگ کردن فرزند خود فداکاری میں کرد می کند۔ اب جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو بڑا کرنے کے لیے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، اپنے بچے کو فداکاری سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، فداکاری کرنی ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا فداکاری۔ قول داد نے عبادت دینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ طرح بزرگم وقتی میں خاص بے مسافت برود بے من قول داد کے برائم یک دور بنا کاسی بھی آورم۔ میرے جو دادا بزرگ ہیں جب سفر پر جانا چاہ رہے تھے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کے لیے میں کیا کروں گا، ایک اچھا سا کیمرہ لے کر آؤں گا۔ گزشتہ نہیں رکھنا کے معنی میں استعمال ہو، لیکن یہاں پر دارین درس یعنی اجازت دادن معنی نشدن، کہ یہاں پر اس گزشتہ کے معنی میں کہ معنی نہ ہو یا کسی چیز رکھی ہو یا کسی کی اجازت درکار ہو، مگر اردو فارسی مگر بولتے ہیں۔ این واجب برائے سوال ہمراہ با اعتراض یا تجب سوال میں شباد، یہ جو لفظ ہے یا تو کوئی سوال ہوتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ نشان دادن یعنی
اشارہ دینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بے وسیلے اشارے کردن آگ سے فلم وغیرہ شخصی بتون چیز بکثرہ بے بناد۔ اب کسی چیز کی وجہ سے اشارہ کرنا، اس کی تصویر کھینچنا، فلم بنانا یا کوئی شخصی کام انجام دینا کیا ہے؟ ہاں جی، یہ صحیح نہیں ہے۔ من اکثر یہ زمانے خود کی ہمارا بے دوست ہم نشان دیتا ہوں۔ میں اپنے چھوٹے ہوتے ہوئے جب بچپن میں تھی جو میری تصویر تھی، میں اپنے اسکول والوں کو دکھایا، اپنے فرینڈس کو دکھایا۔ خوب نگرانی ناراضگی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کیا نگرانی ہے؟ یہ معنی ناس کے میتوانم زبان فارسی را خوب یاد بگرام ہے۔ ایک بہت ہی جس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، ایک یہ چیز ہے کہ میں زبان فارسی کو اچھی طرح یاد کر سکوں۔ ہر کاری کردہ ہے، ہر کام کیا اس نے، پھر بھی موفق نہ شد۔ فزشکن ہر کاری کردن کو زندہ بماند موفق نہ شدن و دنیا رفت۔ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ہر کام انجام دے دیا اور تاکہ وہ زندہ رہیں، موفق نہ شدن و دنیا رفت، کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ واہ جو ہے یہ مخالف، بد مزے، خوش مزے، پھولی، رہے گا، مجانی، نگرانی، آرامش، بے جباری، بے اختیار، شکر کردن، ناشکری کردن۔ آگے دیکھیں۔ فسر بابا سے بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟ تو بابا سے کہہ رہا ہے کہ بابا جان آپ کے آخری خواہش کیا ہے، یا کیا آپ چاہتے ہیں ان لحظات میں، ان جگہوں پر؟ مرد حسین نے کہا بزرگ ترین آرزو یہ معنی ناس کہ ہم خودم ہم تو کچل شوی ہیں۔ لو جی، اب وہ بلا کر رہا ہے کسی اس بندے سے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا سبب کہاں ہے اور آپ کو میں کیا کروں، آرزو بھی مجھے بتائیں کیا سلسلہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ میں خود بھی اور تجھے بھی، تم بھی اور میں بھی سر منڈوا لیں، کچل ہو جائیں۔ تو یہ اس کی بڑی بات ہے بھائی۔ پھر سر کہہ رہا ہے کہ چرا کیوں، پھر ایسا کیوں؟ تو جواب دے رہا ہے مرد خسیس جو بہت ہی خسیس قسم کا شخص ہو، بہت ہی لالچی قسم کا بھی شخص ہو سکتا ہے خسیس۔ مرد خسیس نے کہا چون دیگر پول سلمان نمی دہیم، کیونکہ مرد خسیس نے کہا کہ کیونکہ میں پھر دوسرے پیسے نہیں دوں گا، ابھی جب دے رہا ہوں تو لے لو، پھر نہ کہنا۔ نکتے لفظ بھی خانید مریم سخت بیمار شده بود، چرا مریم قبول نمی کرد درویش درایش را بخورد؟ اب یہ سارے سوالات ہیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ در جملہ اول از بیمار شدین مریم خبر دادیں، پین نو جمله ها جعلی خبری میگویم، در پایان جمله خبر نکته می آید۔ اب کیونکہ ان کے پارٹ ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جملے کچھ حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، پہلا جملہ دوسرا جملہ۔ خوب آگے دیکھتے ہیں بیشتر میدانی امروز۔ اثار و فداکاری، انسان در برخورد با نعمت ها چہار حالت دارد۔ اب انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو اس کی چار حالت ہوتی ہے، یا وہ حاسد ہو جاتا ہے، یا بخل وہ کرتا ہے، یا غبط اثار، ٹھیک ہے نا، یا اثار قربانی دیتا ہے، یا غبط۔ انسان اگر بخود بھی گوید، اگر انسان پر خود سے بولے حال که من این نعمت را ندارم دیگران هم نداشته باشند حسد است۔ اب جب کہ ایک چیز
مولا نے مجھے عطا کی ہے اور میں نے وہ چیز دیکھی ہے، تو کیا ہوتا ہے، انسان وہ بھی چاہتا ہے کہ اس نعمت کو، نعمت نہ دارام، یہ میرے پاس نعمت نہیں ہے۔ دوسرے شخص کو دیکھ لیا، وہ موٹر سائیکل خریدا ہوا ہے اس نے، اور اپنے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی کیا ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی چیز میرے پاس ہو۔ اور حسد کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی لوگوں کے پاس بھی نہ ہو اور میرے پاس بھی نہ ہو بس۔ اگر بگوید فقط من داشته باشم دیگران نداشته باشم این بخل است۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ بس میرے پاس ہی وہ چیز ہو، دوسروں کے پاس خود چیز ہو ہی نہیں، تو اسے کہتے ہیں یہ بخل ہے۔ اما اگر بگی اکرون که دیگران دارند ای کاش منم این نعمت را داشته باشم این غبطه است۔ لیکن اگر تھوڑا سا نارمل کرے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کسی بچے نے انجام نہیں دی یا کسی طرح انجام نہیں دی گئی، تو کیا کریں؟ اگر بگوید فقط من داشته باشم، یہ تو ہو گیا۔ اگر کہے کہ یہ جو چیز دوسروں کے پاس ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ سے گفتے کہتے ہیں اگر بگوید دیگران از این نعمت داشته باشند حتی اگر من محروم باشم این اثار است۔ اب جو اصل مقصد ہے اثار قربانی کا، کہ یہ جو نعمت ہے، نعمت بزرگ ہے، اگر دوسروں کے پاس ہے تو میں پھر لالچ نہ کروں، طمع نہ کروں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہے، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا یا کروں گی میرے پاس بھی اس طرح یہ آ جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں اثار، کہ بھئی چلو میرے پاس تو نہیں ہے، چلو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس، چلو اس کے پاس تو ہے نا، اس کے پاس رہے، میرے پاس بھلا رہے ہی نہ رہے۔ اثار بھی معنی برتری دادن دیگران بر خود است۔ اثار کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو فضیلت دینا دوسروں پر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خیر المکارم الاثار، اثار بہترین کرامت اخلاقی بر انسان است۔ انسانوں کے لیے بہترین جو کرامت، اخلاقی کرامت ہے وہ اثار ہے، قربانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ الاثار اشرف الاحسان، جو بہت بالا ترین نیکیاں اثار است، جو سب سے بڑی نیکی انسان کے لیے وہ قربانی ہے، قربانی مانگتی ہے یہ والی زندگی، اور انسان قربانی مانگتے ہیں۔ پس از ہجرت پیغمبر از مکہ به مدینہ ہجرت مسلمانان به سوی مدینہ آغاز شد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت ہوا تو وہ مسلمانوں کے ہجرت بھی مدینہ سے شروع ہو گیا، کہ لوگ جوک در جوک مدینہ آنے لگے۔ مردم میں مدینہ کے بانا انصار میں گویاند۔ اب جو مدینہ کے لوگ تھے تو وہ انصار کے لے جاتے تھے۔ از مہاجران استقبال کرتے و بجان و مال شان از آنها حمایت کردند۔ اب جب کہ فقر و تنگ دستی سے گزار رہے تھے رسول خدا ان کے جو باقی صاحب ہیں، تو جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ حالات ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے مہاجروں کا استقبال کیا اور اپنے مال کے ذریعے ان کو بھی رقم عطا کی، ان کو کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ خوب، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پس از پیروزی بر یہود و بنی نذیر که در سال پنجم ہجرت واقع شد به انصار فرمود۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کامیاب ہو گئے یہودیوں بن نذیر کے، کہ جو 5ویں سال میں پھر ہجرت کی، تو پھر انصار کو جو مدینہ والے تھے ان کو فرمایا اگر شما مائل باشید اموال و خانہ ایشان اب مہاجرین تقسیم کریں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کا جو مال ہے وہ میں ان مہاجروں اور ان جو افراد ہیں ان پہ میں تقسیم کر دوں۔ بدر این غنائم جنگی بہانہ شریک شوید و گرمی خواہد، تو کہتے ہیں کہ اس غنیمت میں آپ جنگی جو سامان ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اموال و خانہ ہے شان مال خودتان باشد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کے اپنی ملکیت میں رہیں، آپ کے پاس رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ عظیم غنائم چیزی بے شمار نہیں میرسد، تو اس کے علاوہ پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔
انصار دربار سے گفتند، انصار نے کہا ہم اموال و ہم خانہ ایمان را بانا تقسیم کنیم۔ اب انصار کو جب مخاطب رسول خدا کے یہ ہیں افراد آئے ہیں تو انصار نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور ان کو اپنے گلے سے لگایا اور اپنے جائیداد میں ان کا وارث بھی بتایا۔ خوب وہی چشم داشته به غنم جنگی نداریم، مہاجران را بر خود مقدم شماریم۔ کہنے لگے کہ یہ مہاجر تو ہمارے آنکھوں کا تارا ہیں، ہم سے بھی بڑھ کر ہیں۔ این اثار گریب فدا کری انصار موجب شد کیا یہ نوم سورہ مبارک حشر در شان و مقام 27 انصار نازل شد۔ کہتے ہیں کہ اسی اثار و قربانی ہی کی وجہ سے انصار پر یہ 9ویں آیات سورہ مبارکہ حشر کی 9ویں آیات جو ہے نا یہ اتری۔ یہاں پر کیا ہوا کہ خداوند متعال نے یہ قرآن مجید میں بتا دیا۔ مہاجران را بر خود مقدم می دارند، اب مہاجروں کو رسول خدا بہت ہی ان کے بہت ہی متوجہ ہوتے تھے ان کی طرف، اور جو مہاجر ہوتے تھے ان کے آپ رسول خدا دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، شان و مقام میں 27 انصار نازل شد۔ اب وہ جو سورہ حشر کی آیت 9ویں آیت تھی وہ کس پر نازل ہوئی؟ حضرت بلال پر نازل ہوئی، ان کی طرف سے نازل ہوئی۔ حضرت بلال کو مخاطب کیا گیا تھا اس پوری آیت میں۔ خوب کہ در قسمت از این آیه میخوانیم، اب ان میں سے کچھ آیت پڑھتے ہیں۔ آنہا مہاجران بر خود مقدم می دارند، اور وہ لوگ ہیں جو کہ مہاجروں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ہر چند نفد فکر سختی بے سر برند، کہتے ہیں ہر شخص ہے کہ یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وکسانی کے خود راز ہر حرص و وخل نفس بازداشتن استگارند، کہتے ہیں کہ جتنا بھی یہ ان پر سختی کی جائے، فقر و فاقہ دیا جائے، اور وہ کسان جو کہ حرص و طمع کے خاطر اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا اور وہ کیا ہو گئے، رستگارند، تو اس سے وہ کامیابی ہو گئے۔ ان تصویروں کا اپنا نام لکھنا نیچے۔ اسباب بازی تماشا کردن، عروسک تراشیدن، مڑوانا، شکر کردن، تنابودند، گذاشتن، نگرانی بے اجبار۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا اور درس ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ ناظر۔